قال اللہ تبارک و تعالی اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ دو صلوات کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کا معنی، ہدایت کس کو کہتے ہیں، ہدایت کا لغوی معنی کیا ہے اور ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 4 قسم کی ہدایت عطا فرمائی۔ پہلی قسم عقل اور شعور، اللہ نے ہر انسان کو عقل اور شعور دیا کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچانے۔ دوسری قسم کی جو ہدایت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، وہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا انسان کی رہنمائی کے لیے، تو انسان انبیاء کرام علیہم السلام کی زبان اقدس سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، یا اسی طرح اللہ نے پھر انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے اللہ نے نازل فرمائی، ان کتابوں کو پڑھ کر انسان جو ہے ہدایت کی طرف آتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے اور جو سب سے اہم ہے، وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق ملنا۔ جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق بندے کو نہیں مل جاتی، اس وقت تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے جب بندے کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جب بندے کو ہدایت دے دی جاتی ہے، تو تبھی جا کے انسان کی دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے اور آخرت بھی۔ اور جو چوتھی قسم تھی وہ آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا۔ یہ 3 قسمیں اوپر والی جو آئیں، عقل اور شعور کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے قول کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، آسمانی کتابوں کو پڑھ کے انسان سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، یا اللہ کی طرف سے انسان کو جو ہے ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب یہ تینوں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آگے جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کی طرف ہدایت ہے، جنت کی طرف پہنچانا ہے۔ ان 3 چیزوں پر، ان 3 قسموں پر انسان جب عمل کر لیتا ہے تو چوتھی قسم وہ انسان کو پھر خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ فرماتا ہے جنتی کہیں گے اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جس نے ہمیں جنت تک پہنچایا۔ تو جنت تک پہنچانے والی ذات وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے، ہدایت دینے والی ذات، ہدایت کی توفیق دینے والی ذات وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ہدایت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت میں کیا فرق ہے؟ بعین ہی تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ اللہ ہی کا دین لے کر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں تک جو پیغام پہنچایا وہ یقینی طور پر اللہ ہی کا پیغام تھا۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب الخیر، نیک مطلوب تک پہنچانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا ارشاد بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی ایک اور اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا۔ اب جنت تک بندے کو پہنچنا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا، اب وہ راستہ کون دکھائے گا؟ دکھانا، اس کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مطلوب خیر تک پہنچانا یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہی جو ہے جنت تک بندے کو پہنچاتا ہے۔ اس کو ہدایت یافتہ بنانا، بندہ ہدایت یافتہ اسی وقت بنتا ہے جب اللہ اس کو بناتا ہے، جب اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کی توفیق دیتا ہے، تو بندہ اسی وقت ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر ہدایت کی روشنی پیدا کرنا، ہدایت کا نور پیدا کرنا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اسی کی شان ہے، اس سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ہدایت یافتہ بنانا، دل کے اندر ہدایت کا نور پیدا کرنا، اسی طرح جناب والا مطلوب خیر تک پہنچانا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اب وہ راستہ دکھانا
یہ کس کا کام ہے؟ انسان کو اس راستے تک، اس راستے کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے پھر اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ راستہ دکھانا یہ کس کا منصب ہے؟ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب ہے۔ حضور آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے آ کر انسان کو بتایا کہ یہ جنت، یہ دوزخ، یہ راستہ جنت تک کو جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب وہ راستہ دکھانا یہ اللہ کے نبیوں کا کام، اللہ کے نبیوں کا یہ منصب کہ وہ آئے، انسان کو انہوں نے راستے کی پہچان کرائی، انسان کو راستہ دکھایا انہوں نے۔ اس کو ہدایت نافذ کرنے والے، ہدایت نافذ کرنے والے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس ہدایت کو نافذ کرنا لوگوں تک یہ اللہ کے پیغمبروں کا کام ہے، اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا، اس راستے کو لوگوں کو دکھانا یہ اللہ کے نبیوں کا کام۔ اور ظاہراً ہدایت دینے سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا بعین ہی، تو اللہ ہدایت دیتا ہے حقیقی طور پر، انسان کے دل کے اندر ہدایت کا نور اللہ ہی روشن فرماتا ہے، لیکن ظاہراً کیونکہ اللہ کے نبی کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ظاہراً یہ راستہ دکھانے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی، اس سے مراد راستہ دکھانا تھا، اس سے مراد ہدایت دینا نہیں تھا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اس سے مراد راستہ دکھانا ہے۔ اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی، اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے، راستہ دکھانے کی نفی نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی آئے ہی اس لیے کہ انسان کو راستہ دکھائیں۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کی گئی، اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا تھا کہ اے محبوب، آپ اگر اپنی مرضی سے کسی کو چاہیں کہ ہدایت یافتہ فلاں بندہ بن جائے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا کام، اللہ نے جو آپ کو منصب عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ راستہ دکھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں راستہ، جو صحیح راستہ ہے وہ، جس طرح قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ ہمارا کام صرف مسئلہ بتانا ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی کے وارث جو علماء ہیں، ہم علماء کے خادم ہیں، یہ امر بالمعروف ہر مسلمان کا فرض ہے، نیک کام کا حکم دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہاں اس پر عمل کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ جس کو توفیق دے دیتا ہے عمل کرنے کی۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محبوب انہیں ہدایت یافتہ بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے وہ آگے آیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ ضرور صراط مستقیم دکھانے والے ہیں، صراط مستقیم دکھانے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کی توفیق دے دے۔ ہدایت کے بارے میں آگے ہے صراط مستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، صراط مستقیم دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت کے اندر صراط مستقیم کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں، صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں، وہ باتیں ہیں جو انسان کو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں۔ جس راستے، یعنی وہ بالکل سمت ایک ہوتی ہے نا، صحیح عقائد جو ہوتے ہیں جس پر چل کر انسان جو ہے جنت تک پہنچ جاتا ہے، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے صراط مستقیم سے مراد دین اسلام، اسلام یہ ایک ایسا راستہ ہے، اسلام دین ایک ایسا راستہ ہے جس پر انسان چلتے ہوئے جو ہے وہ آخرکار اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کی منزل جنت ہے، اللہ کا دیدار ہے کہ انسان اس پر چلتے چلتے، دین پر چلتے ہوئے صراط جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو دے کر اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ان تمام کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا کہ اے محبوب
آپ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں، آپ ہی کا دین جو ہے قیامت تک قائم رہے گا، اور جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، تمام احکام شرعیہ کا علم حاصل ہو، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے، اور اس کا ایک عام معنی بھی ہے۔ عام معنی کیا ہے؟ تمام اخلاق، اعمال اور امور میں افراد اور تفرید کے درمیان متوسط طریقہ، شریعت پر استقامت کا پل۔ صراط مستقیم کا ایک معنی شریعت پر استقامت کا پل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اس معنی کے اندر صراط مستقیم سے ذہن جو ہے وہ آخرت کے پل صراط کی طرف جاتا ہے۔ آخرت میں جو پل صراط ہوگا، بارہ آپ حضرات نے وہ حدیث سنی کہ پل صراط سے گزر کر ہمیں جانا ہے جنت کی طرف، تو پل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے دل۔ پل صراط کے متعلق حدیث مبارکہ آتی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ شریعت پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، شریعت پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ بھی آج کے دور میں شریعت پر قائم رہنا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ انسان پل صراط پر سے گزرے، یعنی وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے گزرنا آج کے دور میں شریعت پر قائم رہنا یہ بالکل عینی ہی ایسی ہے۔ مثلا دیکھیں، ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ سنیں اور پھر اپنے تصور کے اندر رکھیں کہ آج کے دور میں دین پر قائم رہنا کتنا مشکل ہے، آج کے دور میں دین پر چلنا کتنا مشکل ہے۔ جناب والا، ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے، دیور اور بھابھی کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ شریعت کے اندر ان کے درمیان سخت قسم کے پردے کی وعید آئی ہے، تاکید آئی ہے، یعنی ہم کتنا بڑا کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم دیکھیں، سرکاری ملازمتیں، رشوت، سود، بے ایمانی، اس کی آمدنی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اعلیٰ تعلیم مخلوط طریقے سے بالکل عام ہو چکی ہے۔ مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ سخت قسم کا حرام فعل ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح دکاندار ہو گیا، چھوٹے سے ٹھیلے والا ہو گیا، وہ پولیس کو بتا دیے بغیر وہ اپنا کام نہیں چلا سکتا، رشوت دیے بغیر اپنا کام وہ نہیں چلا سکتا۔ نجی اداروں کے اندر، دفاتر کے اندر چلے جائیں، مرد عورتیں بالکل ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، کام ہو رہا ہوتا ہے، اسٹاف جو بھی اس کا کام ہوتا ہے۔ استقبالیہ کے اندر، معلوماتی کاؤنٹر پر ہم چلے جائیں، کاؤنٹر پر وہاں بھی یہی ہوتا ہے، بے پردہ خواتین سے مجبوراً بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں، سرکاری جو ادارے ہیں، ٹینڈرز وغیرہ، کوئی بھی ٹھیکہ سرکاری ٹینڈرز کا بغیر رشوت کے نہیں منظور ہوتا۔ پولیس ہو گئی، دیگر سرکاری محکمے ہو گئے، کوئی شخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت اس میں نہیں کر سکتا آج کے دور میں۔ اسی طرح ہم آگے چلے جائیں، غرض ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی اور جناب والا شریعت کی خلاف ورزیوں کے اندر اور اخلاقی پستیوں کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ شریعت کی ہر ایک کام کے اندر شریعت کی خلاف ورزی، جب ہمارا ہر کام شریعت کے خلاف ہوگا تو ہم پھر اللہ سے کیا امید کرتے ہیں کہ ہم پر پھر جناب والا اللہ کی رحمت برسے گی؟ پھر ہمارا یہی حال ہوگا، کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی آندھیاں آئیں گی، کبھی مہنگائی ہوگی، کبھی کیا ہوگا، ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ پھر یہی ہوگا جب ہمارا ہر کام جو ہے شریعت کے خلاف ہوگا۔ اب ذرا سوچیں، ایسے معاشرے کے اندر کہ جناب والا جہاں پر ہر کام جو ہے شریعت کے خلاف ہو رہا ہو، ایسے معاشرے اور ایسے پرفتن دور کے اندر دین پر چلنا کتنا مشکل ہے۔ یعنی جب ہر کام آپ کا شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، ہر جگہ پر شریعت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، تو ایسے معاشرے کے اندر دین پر چلنا ایسا ہی ہے جیسے پل صراط پر چلنا ہے۔ دین پر قائم رہنا ایسا ہی ہے جیسے پل صراط پر چلنا ہے، اور اسی پل پر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اللہ جس کو استقامت، اللہ جس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو ایسے معاشرے کے اندر بھی دین پر قائم رہتے ہیں، ایسے حالات کے اندر بھی دین پر قائم رہتے ہیں۔ وہ یقینی طور پر جب ایسے معاشرے کے اندر بندہ جب ان حالات کے اندر دین پر قائم رہتا ہے، دنیا کے اس پل صراط سے جب بندہ گزر جاتا ہے تو آخرت کے پل صراط پر جب وہ گزرتا ہے تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، پھر
اس کے لیے پھر آخرت کے پل صراط سے گزرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا کے پل صراط، یہ جو آج کا دور ہے، اس کے اندر دین پر قائم رہنا، یہ پل صراط پر چلنا ہے، اس پر جب بندہ ڈگمگا جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو اس کے لیے پھر آخرت کا پل پار کرنا وہ انتہائی مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت، یہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر چلائے اور دین پر ہمیں اللہ جو ہے استقامت عطا فرمائے، دین پر اللہ ہمیں کھڑا فرمائے، اسی دین پر ہم قائم رہیں، یہی ہدایت کا معنی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔